قضیہ موجبہ اور قضیہ سالبہ، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ مہ کی ان ہو کے مقام پہ قضیہ موجبہ کے موضوع کا موجود ہونا ضروری ہے، جبکہ قضیہ سالبہ اس کا موضوع موجود ہو تو بھی وہ صادق آ سکتا ہے، موجود نہ ہو تو بھی صادق آ سکتا ہے۔ اچھا، پھر ہم نے پوچھا بھئی قضیہ جو موجبہ ہے اس کے موضوع کا موجود ہونا کیوں ضروری ہے؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ یہ جو محمول ہے یہ وجود پاتا ہے اس موضوع کے ساتھ قیام کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ مثلا جلوس، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، متصف ہیں آپ کس سے؟ جلوس سے، تو جلوس کا وجود زید کے وجود سے قیام رکھتا ہے تو یہ ظاہر ہوتا ہے۔ زید ہی موجود نہ ہو تو یہ جلوس کس کے ساتھ قیام پائے گا، تو کیسے یہ وجود میں آئے گا؟ ٹھیک ہے؟ تو موجبہ قضیہ اس کے موضوع کا موجود ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ محمول نے اس موضوع کے وجود کے ساتھ قیام پا کے پھر ظاہر ہونا ہے، تو وہ موجود ہی نہیں ہوگا تو یہ قیام نہیں پا سکے گا، جب قیام نہیں پا سکے گا تو محمول وجود میں نہیں آ سکے گا۔ چونکہ محمول کا وجود فرع ہے، موضوع کا وجود اصل ہے، جہاں اصل نہ ہو فرع بھی موجود نہیں ہے۔ سایہ کا وجود فرع ہے، جسم کے وجود کی جسم نہیں ہوگا تو سایہ بھی موجود نہیں۔ یہ فرق ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا ہے، موجبہ اور سالبہ۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ سب کو یہ درس سمجھ آ گیا تھا؟ اچھا، اب سنو، شریک الباری ممتنع، موضوع معمول ذہن میں آیا ہے؟ شریک الباری ممتنع، کون موضوع ہے اس کا؟ ارشد، محمول کون ہے؟ اچھا، قضیہ کون سا ہے؟ سالبہ ہے موجبہ ہے؟ موجبہ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، قضیہ موجبہ کے لیے کیا ضروری ہے؟ موضوع کا موجود ہونا ضروری ہے۔ کہاں پہ؟ دو مقام ہیں، ایک مقام ہے اخبار کا، دوسرا ہے محکیانہ۔ کس مقام پہ موضوع کا موجود ہونا ضروری ہے؟ محکیان ہو گیا، کیونکہ اخبار میں ہم نے کہا ہے کہ سالبہ موجبہ دونوں برابر ہے۔ اخبار سے مراد ہوتا ہے تکلم یا تصور، تو اخبار کے وقت، تصور کے وقت سالبہ ہو یا موجبہ ہو، دونوں کا موضوع کا ذہن میں تصور ہوتا ہے۔ ہم اخبار کی بات نہیں کر رہے، کس مقام کر رہے ہیں؟ محکیان ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو فرق نکالا ہے سالبہ اور موجبہ کا، کس مقام کے اعتبار سے نکالا تھا؟ مقام محکیان ہو کے اعتبار سے۔ موجبہ میں کیا چاہیے؟ محکیان ہو کے مقام پر موضوع موجود ہونا چاہیے، ٹھیک؟ اور سالبہ کے لیے ضروری نہیں ہے، موضوع موجود ہو تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، شریک الباری ممتنع قضیہ موجبہ ہے، ٹھیک ہے؟ سارے راضی ہو نا اسی بات پہ؟ اچھا، موجبہ ہے، آپ بتاؤ یہ قضیہ صادقہ ہے کاذبہ ہے؟ صادقہ ہے، ٹھیک ہے؟ قضیہ موجبہ ہے، قضیہ صادقہ ہے۔ اور کیا چاہیے موجبہ قضیہ میں؟ موضوع وہاں محکیان ہو کے مقام پر ہونا چاہیے، محکیان ہو کا میں موضوع کا موجود ہونا ضروری ہے، موضوع کا وجود ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ شریک الباری ممتنع، موضوع کیا ہے؟ شریک الباری کہاں موجود ہے؟ پچھلی ساری باتیں سمجھ آ گئی ہیں؟ قضیہ موجبہ ہے، ٹھیک ہے؟
اور قضیہ موجبہ میں موضوع کا موجود ہونا ضروری ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، سب کو سمجھ آئے اس بات کی نہیں ہے؟ اب بتاؤ اس مثال میں موضوع کا وجود مح کی ان ہو کے مقام پہ ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے؟ ثابت ہے۔ شریک الباری کا وجود ثابت ہے، ذہن میں شریک الباری ممکن ہے، پیر تو ہم تصور کرتے ہیں، ذہن میں شریک الباری موجود ہے، وہ ممکن ہے کہ نسبت دے رہے ہیں، اللہ کا شریک ذہن میں ہے، خارج میں ہی ہے۔ ارشاد ذہن میں یہ بات نہیں آئی شاکر صاحب، شریک الباری ممتنع، ٹھیک ہے، امتناع محمول ہے، اس محمول نے موضوع کے ساتھ کیا پانا ہے کہ ہاں، کیونکہ صفت ہوتی ہے نا، مجبہ قضیہ میں محمول کیا ہوتا ہے؟ موضوع کی صفت ہوتی ہے، صفت کا وجود فرع ہے کس کے وجود کی؟ موضوع کے وجود کی۔ موضوع کیا ہے؟ شریک الباری، محمول کیا ہے؟ ممتنع۔ اس ممتنع صفت نے اتصاف پایا ہے شریک الباری نام کا، اس کا جو موضوع ہے، اس کے ساتھ، اس کا وجود کہاں ہے جس کے ساتھ اس نے جا کے اتصاف پایا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں کہ ائمہ باؤ کا اکثر کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں، یہ ہیں، تو یہ شریک ہو گیا، تو ان کے ایک وجود دیکھ کر وہ کہتے ہیں ان کا وجود تو کن کا وجود؟ ائمہ کا وجود ہے، اور پھر یہ اللہ کے شریک ہے؟ نہیں، وہ جو کہتے ہیں نا، جو کہتے ہیں، ہاں، آپ تو نہیں کہتے ہو؟ نہیں، آپ نہیں کہتے ہو تو آپ کے نزدیک یہ قضیہ صادق ہے یا کاذب ہے؟ میرے نزدیک ہاں، شریک الباری ممتنع صادقہ ہے۔ آپ کے نزدیک قضیہ صادقہ ہے، جبکہ آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو کہتے ہیں کہ ائمہ شریک، تو ان کے نزدیک تو چلو صادق ہو، چونکہ وہ شریک مانتے ہیں، آپ تو شریک اللہ کا نہیں مانتے ہو کسی کو، پھر آپ کیوں اس قضیے کو صادق مانتے ہیں؟ محمد خان، شریک الباری نہیں ہے تو اس لیے تو ممکن کر رہے ہیں۔ وجود کہاں ہے؟ وجود بتاؤ، موضوع کا وجود بتاؤ کہاں ہے؟ موضوع کا وجود ذہن میں ہے۔ ظاہر حسین، سوال ذہن میں آیا ہے؟ اور بند راستے میں، بند کوچے میں ذہن پہنچا ہے؟ ذہن اس وقت بند کوچے میں ہے یا کوئی راستہ نظر آ رہا ہے سوال کا؟ آئے مرزا خان، بند کوچے میں، بند کوچے پنل موضوع کا وجود، تم نے تو کہا ہے کہ قضیہ موجبہ میں موضوع کا موجود ہونا ضروری ہے تاکہ یہ محمول جا کے اس کے ساتھ کیا کرے؟ قیام پائے۔ ضروری نہیں ہے کہ موضوع موجود بھی ہو، تو سال باب یہی بات، یہ بات تو ہم اس نے سارا دن اسی بات پہ لگایا تھا کہ سالبہ میں ضروری نہیں ہے، موجبہ میں ضروری ہے۔ کل محمد آج ہرا کے رکھ دے، کہاں ہے قضیہ موجبہ ہے؟ تو پھر اس کے موضوع کا موجود ہونا جو کہا ہے آپ نے ضروری ہے، تو کہاں ہے اس کا وجود؟ وہ تو جو ہے اللہ تو ایک ہے، اس سے شریک تو کوئی ہے ہی نہیں، شریک تو موجود ہی نہیں ہے، اللہ کا تو شریک موجود ہی نہیں ہے، اور یہ قضیہ موجبہ ہے تو اس کا شریک، اس میں جو موضوع ہے وہ شریک باری ہے، موجبہ ہے تو اس کا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ شاکر صاحب، مقام اخبار میں تو موضوع ہے، مقام اخبار کی بات نہیں ہو، محکیانوں میں بھی صادقہ ہے، کیونکہ جب ہم مقام میں جو ہے محکیانوں میں دیکھتے ہیں تو وہاں بھی جو ہے ممتنع ہے ان کا وجود۔ موضوع کا وجود ہے یا نہیں ہے؟ پہلے یہ بتائیں۔ شریک الباری یہ موضوع ہے، قضیے کا موضوع کیا ہے؟ شریک الباری، جب یہ قضیے کا موضوع ہے تو اس کا وجود کہاں ہے؟ شریک الباری ان کا وجود تو نہیں ہے، نہیں ہے، تو آپ نے یہ جو کہا ہے کہ موجبہ میں موضوع کا ہونا ضروری ہے، تو آپ کی وہ بات غلط ہو گئی۔ آپ ایسا تیری والی ہے، وجود نہیں ہے لیکن مفہوم ہے، محکیانوں کی جگہ پہ اس کا وجود نہیں ہے۔ محکیان ہو کی جگہ خالی ہوتی، یہ محکیان ہو کی جگہ اگر خالی ہے، جی ٹھیک، تو قضیہ پھر صاد کا ہونا کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں قبلہ کیونکہ قضیہ صاد کا کیا ہوتا ہے؟ معدوم ہے، جس کا مقام اخبار مطابق ہو کس کے؟ محکیان ہو کے،
किबला अगर इसका माकियान हो नहीं है तो फिर मुताबिक नहीं है, जब मुताबिक नहीं है तो उसके साथ एक काज़िब होने का फैसला कैसे देंगे? ये इसको है मुजबा की शक्ल में, लेकिन मुजबा है ऐसा। ओ मुजबा भी नहीं है। मादूम है हम्म? मादूम है। ना ये मुजबा है ना सालबा है। साल भर है ये अगर देखा जाए, क्योंकि जो इसका मामूल है जो हमल करते हैं वो है नहीं, यानी उसके सलब कर रहे हैं। सलब कर रहे हैं, यानी आप यूं करें जैसे शरीकुल बारी लायसा बे मौजूद, यानी अल्लाह के कोई भी शरीक नहीं है, यानी शरीकुल बारी लाइसा बे मौजूद, सालबा तो भी बनेगा ना, लाइसा दाखिल करोगे तो सालबा हो जाएगा ना। लेकिन लाइसा हरफ नफी है, हरफ नफी आ जाए महमूल के ऊपर सालबा बनता है, बस ठीक है। शरीकुल बारी लाइसा बे मौजूद, ठीक है ना, सालबा हो गया ना। सालबा हो गया तो आप बताओ ये कौन सा सालबा है, बिन्त फाइल महमूल है या बिन्त फाइल मौजूद? सालबा बिन्त फाइल। मौजू आदमी। अच्छा चलो, ये आज का दरस हमने जो सवाल बनाया है, आज के दरस को समझने के लिए बनाया। इसका जवाब जो है आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ज़हन एक बंद कूचे में हमने पहुंचा के रुक गए, दाएं बाएं आगे पीछे कोई अब रास्ता नहीं। ठीक, पीछे जो बात हम पढ़ के आए हैं वो बिल्कुल ठीक है। कज़िया मुजबा, इसका जो मौजू होता है माह के आन हो के मकाम पे मौजूद होना ज़रूरी होता है, सारी बातें ठीक है। लेकिन आज का दर्स जब तक हम नहीं पढ़ेंगे इस सवाल का जवाब नहीं आज का दर्स इस सवाल का जवाब समझने के लिए है, और वो दर्स आज हम पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर जो है आप हक रखते हैं कि हम पर ये सवाल करो, हम आपको जवाब दें। ठीक है शाकिर? तो आप जवाब ढूंढ रहे हैं उस दरस से पहले जिस दरस में इसका जवाब है, तो मुश्किल तो हो जाएगी ना। हाँ। ठीक है, जी। चलो आओ फिर आज इस सवाल का जवाब हो जाए। पिछली तकसीम में हमने कहा था कि कुल्ली के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक ज़हनी मफ़हूम, एक खारजी अफराद। ज़हनी मफ़हूम पर हुक्म लगाया जाए तो कज़िया कौन सा बनता है? बोलो। तबीई। खारजी अफराद पर लगाया जाए तो फिर दो किस्में हैं, मिकदार मालूम है या मिकदार मालूम नहीं, वो हो जाएंगे मुहमला। और मुहमला में भी हुक्म अफराद पर होता है, महसूरा में भी हुक्म अफराद पर होता है। फ़र्क यह है कि मुहमला में अफराद कितने हैं मिकदार का पता नहीं, महसूरा में मिकदार मालूम, लेकिन वहां भी अफराद पर हुक्म है इधर। लेकिन जो तबीया है उसमें हुक्म अफराद पर किस पर होता है? मफ़हूम पर। ठीक है शाकिर साहब, ये हवाला याद है या नहीं है? वहां करो कुछ यार, बड़ा जोर लगता है यार, एनर्जी लगती है। वो जो मफ़हूम है, ठीक, उस मफ़हूम वाली बात को हमने थोड़ा मुजमल रखा था। ठीक है, क्या रखा था? थोड़ा बात ठीक थी। मुजमल बात गलत नहीं होती, गैर वाज़ेह होती है। गलत होने में और गैर वाज़ेह होने में फ़र्क है। मुजमल रखा था यानी थोड़ा वजाहत थी जिसकी हमने उस मकाम पे नहीं की थी। आज हम वो वजाहत करने लगे। ठीक है, ज़ाहिर सन तवज्जो है। ये जो आज का दर्स है ना, बड़ा महंगा दर्स है, अशरे की फीस लगती है इसमें। दर्स शुरू हो गया जी। शीशा देखा है आप लोगों ने? शीशे में क्या देखते? कभी आप शीशे को देखने, कभी खुद को देखते। ना, इसे कहते हैं कभी अपना मुंह देखे।
ठीक है जाकर। शीशे के दो रुख होते हैं, एक साइड से शीशा सामने आने वाली चीजों को दिखाता है, जो दूसरी साइड होती है उस तरफ से वो सामने आने वाली चीजों को नहीं दिखाता। ठीक है, जिस साइड से शीशा चीजों को दिखाता है इस साइड को कहते हैं आकाश, चीजों का अक्स दिखाता है। वो जो होता है ना अंदर इसके, वो चीज नहीं होती, चीज बाहर पड़ी होती है, इसके अंदर क्या होता है उस चीज का अक्स। ये चीज क्या होती है? आकाश। इस चीज को कहते हैं आईना, जो चीजों को दिखाए। ठीक है, ये चीज जो होती है ये काशिफ होती है अनिल अशियाए। ये साइड क्या होती है? काशिफ अनिल खारिज। ठीक है जी। काशिफ अनिल खारिज का माना ध्यान में आया है? काशिफ साहब, शाकिर साहब, काशिफ अनिल खारिज, यानी ये साइड क्या कर रही है? कशफ कर रही है, सामने आने वाली चीजों को, तस्वीरों को कशफ कर रही है कि ये फ्लैश है, ये फ्लैश है। अच्छा, दूसरी साइड ये काशिफ नहीं होती। ठीक है जी। साइडें दो हैं, शीशे का वजूद तो एक कि वजूद ही दो हैं? वजूद एक है। हाँ जी, दो वजूद हैं, एक है? एक वजूद। वजूद एक है, एक ही वजूद है, एक ही शय है, उसकी साइड दो। साइड दो होने का मतलब दो चीजें नहीं, दो अलग अलग वजूद रखने वाली चीजें नहीं कि इसका वजूद अलग है, इसका वजूद अलग है, ऐसे नहीं है। चीज एक ही है और उसका वजूद एक ही है। एक ही वजूद रखने वाली शय की साइड दो है। ठीक है, एक साइड जो है वो काशिफ अनिल खारिज है, दूसरी साइड जो है वो मकतू अनिल खारिज है। मकतू समझ गए हो? उसका खारिज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक हो गई बात जी। अब आ जाओ, ज़हन में जो मफहूम आता है उस मफहूम के दो रुख हैं। किसके दो रुख हैं? मफहूम के दो रुख। मफहूम के दो रुख हैं। आईने वाली मिसाल ध्यान में रहे, किसके दो रुख बनाए हमने? मफहूम के। उस मफहूम के एक साइड जो है वो मफहूम खारिज से जिन मसादीक के ऊपर सादिक आता है। ठीक, वो मफाहिम खारिज में जिन जिन मसादीक पे सादिक आता है, इस जिहत से उस मफहूम को देखा जाए तो उस मफहूम को कहते हैं कुल्ली तबीई। साइड को, ठीक है ना, उस मफहूम की उस साइड को क्या कहते हैं? कुल्ली तबीई। जो कुल्ली तबीई वाली साइड है ना, ये कौन सी साइड है? जो काशिफ अनिल खारिज है। काशिफ अनिल खारिज क्यों बोला है? क्योंकि इस साइड में वो अफराद नजर आ रहे हैं जिन अफराद पर ये सादिक आता है। ठीक है, इंसान इस लफ्ज का जो ज़हन में मफहूम है, इस मफहूम की एक साइड वो है, कौन सी? ज़ैद बकर खालिद इला आखिरी, जो अफराद पे सादिक आता है। ये जो अफराद पे सादिक आने वाली साइड है इसका नाम है काशिफ अनिल खारिज। ठीक, इस साइड में, मफहूम की इस साइड में आपको वो अफराद नजर आ रहे हैं जिन अफराद पर खारिज में ये मफहूम सादिक आता है। जोर लग जाता है यार, ध्यान दो। मफहूम की इस साइड को क्या बोलते हैं? काशिफ अनिल खारिज। किस साइड को? जिस साइड में मफहूम की जिस साइड में वो मसादीक नजर आ रहे हैं। कौन से मसादीक? जिन मसादीक पर इसने खारिज में सादिक आना है। ठीक है जी। अच्छा, अब इस साइड को जो कि काशिफ अनिल खारिज है क्या कहते हैं? कुल्ली तबीई, एक नाम। मफहूम अव्वली, दो नाम।
مفہوم اولی کیوں بولا؟ اس لیے کہ ثانوی ابھی آئے گا تو پھر اس کے ساتھ مقابلہ دیں گے. اس مفہوم کو پھر ہم کہیں گے کہ یہ مفہوم ذہن میں آنے والا کیا ہے؟ کلی ہے. تو کلی آپ نے اسی مفہوم کو کہا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ جی. تو کلی ہے، یہ پہلے ذہن میں یہ مفہوم آیا ہے، پھر اس مفہوم کا کلی ہونا ذہن میں آیا. یہ پہلے کلی ہونا ذہن میں آ گیا ہے؟ نہیں، پہلے مفہوم. پہلے مفہوم ہے، پھر اس مفہوم کا کلی ہونا، جزئی ہونا، یہ چیز ذہن میں آتی ہے. تو پہلے یہ آتا ہے، پھر اس کا کلی ہونا آتا ہے. تو کلی ہونا پھر لفظ پھر جو ہے اس پہ توجہ دے، وہ ثانی ہو جائے گا. پھر ثانی. ٹھیک ہے نا؟ وہ مفہوم ثانی ہے، یہ مفہوم اولی ہے. کوئی ذہن میں تصویر بن رہی ہے نہیں بن رہی؟ تھوڑا جلدی ہو گئی ہے، رکو. آئینے کے دو رخ ہیں. ایک رخ کا نام کیا ہے؟ کاشف عن الخارج. یہ وہ ہے جو اشیاء کو دکھاتا ہے. دوسرا جو ہے مقطوع عن الخارج، اشیاء کو نہیں دکھاتا. اچھا. تو مفہوم جو ہے ذہن میں آنے والا جو مفہوم ہے، اس مفہوم کی ایک جانب کیا ہے؟ کاشف عن الخارج. یہ کون سی سائڈ ہے؟ یہ مفہوم کی وہ سائڈ ہے کہ جس سائڈ سے یہ مفہوم خارج میں پائے جانے والے افراد کے اوپر سا دکھاتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اس کا اب دوسرا سائڈ، آئینے کا دوسرا سائڈ تھا نا، وہ کیا تھا؟ مقطوع عن الخارج. اب اس مفہوم کو کیا کرو؟ مقطوع عن الخارج یعنی مقطوع عن الافراد. ٹھیک ہے نا؟ وہ جو دوسری سائڈ ہے، اس دوسری سائڈ کو مفہوم کہتے ہیں. توجہ ہے؟ یہ اصطلاحیں ہیں یار، کو تھوڑا ان کو نوٹ کرو. اب چیز ایک ہی ہے. اب یہ نہیں کہ دو بن گئی ہیں. جیسے میں نے ابھی آئینے کی مثال دی، تو ایک سائڈ سے چیزیں دکھاتا ہے، دوسری سے نہیں دکھاتا ہے، تو آپ کہو گے کہ وجود ہی دو ہیں. نا وجود آئینے کا ایک ہی ہے. تو اب ذہن میں جو چیز آئی ہے، لفظ انسان کا، اس انسان کا لفظ سننے سے پڑھنے سے ذہن میں جو مفہوم آیا ہے، ذہن میں اس کا وجود ایک ہی ہے. لیکن اسی مفہوم کو ایک بار آپ جو ہے کس اعتبار سے دیکھتے ہو؟ کاشف عن الخارج کے اعتبار سے، اور دوسری بار اس کو دیکھتے ہو مقطوع عن الخارج. صرف سائڈیں دو آپ نے بنائی ہیں، اعتبار دو جاری کیے ہیں. وہ ہے ایک ہی، ذہن میں اس کا وجود واحد ہی ہے. نہ یہ کہ وہاں اس کے دو وجود ہو جائیں گے، وجود ایک ہی ہے ذہن میں. اچھا، تو کاشف عن الخارج والے لحاظ سے اس سائڈ کو مد نظر رکھا جائے تو نام کیا رکھا ہم نے؟ کلی طبیعی. ٹھیک ہو گئی بات؟ جو دوسری سائڈ ہے وہ ہے مقطوع عن الخارج. اس مقطوع عن الخارج والی سائڈ کا نام ہم نے کیا رکھا ہے؟ مفہوم. کیا نام رکھا اس کا؟ مفہوم. اچھا جی، اس کا مطلب پھر یہ ہوا، جب ہم نے قضیہ طبیعہ بیان کیا تھا، یاد ہے نا؟ اس وقت ہم نے یہ دو سائڈوں کی وضاحت نہیں دی تھی، صرف مفہوم کا لفظ بولا. ہم نے کہا کہ اس محمول کا اسناد کدھر ہو؟ مفہوم کی طرف ہو. قضیہ طبیعیہ خارجی افراد کی طرف ہو تو پھر یا محمولہ ہو جائے گا یا محصورہ ہو جائے گا. صرف اتنی ہی بات ہم نے کہی تھی. اس مفہوم کے اندر ہم نے اس کے یہ نہیں کہا تھا کہ اس مفہوم کے اندر بھی دو رخ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ سکے کے دو رخ ہوتے ہیں. سکہ سمجھتے ہو؟ وہ جو پیسہ ہوتا ہے، پرانے زمانے میں پیسہ جو ہے وہ لوہے کا ہوتا تھا، تانبے کا ہوتا تھا. اب کاغذ کا ہے. اب بھی ہے وہ 5 روپے تک ہے، 10 والا بھی ہے. سکے کے دو رخ ہیں، دونوں کا نام ایک ہی ہوتا ہے. نام سکے کے جو دونوں سائڈیں ہیں، دونوں سائڈوں کا ایک ہی نام ہے. ہاں، ایک سائڈ کا نام کیا ہے؟ ایک سائڈ پہ پیسے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، دوسری سائڈ ویسے نام بولتے بھی ہیں، جو ٹاس ڈالتے ہیں نا وہ پوچھ لیتے ہیں. قاعدے اٹھاتے ہیں، مسجد اٹھاتے ہیں. چندر یا مسجد ہے. چلو جو بھی ہے، ظاہر میں جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے دو سائڈ ہیں، اس سائڈ کا نام اور ہے، اس سائڈ کا نام اور ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ سکہ جو ہے وجود تو دو نہیں ہے. ایک ہے. ہاں، شاید دو سائڈ ہوں تو دو وجود ہو جائیں گے. وجود ایک. آسان.
تو یہ وضاحت ہم نے نہیں دی تھی جب قضیہ طبیعہ بیان کیا تھا، تو ہم نے یہ وضاحت نہیں دی کہ اس مفہوم کے اندر کیا ہے، دو سائڈیں ہیں. ایک سائڈ کا نام کیا ہے، کاشف عن الخارج، اور دوسری سائڈ کا نام کیا ہے، مقطوع عن الخارج. ہر سسٹم کو مفہوم کہیں گے، مثلا آئینے کو مفہوم کہیں گے. نہ، دوسری سائڈ کو مفہوم کہیں گے. یہ صرف ایک سائڈ کا نام مفہوم ہے، ایک سائڈ کا نام کلی طبیعی. ٹھیک ہے جی. یہ دقیق فرق منطق دے گی آپ کو، عرف عام کے لوگ نہیں دیں گے. عرف عام اس کو معنی اور مفہوم کہتے ہیں. معنی ہے، یہ مفہوم ہے. ٹھیک ہے نا، لفظ بولا، اس کا ذہن میں جو معنی آ گیا اس کو کیا کہیں گے، یہ اس کا معنی ہے جی، یہ اس کا مفہوم ہے، یا اس کا مطلب ہے. اس کو مطلب کہو، معنی کہو، مفہوم کہو، یہ عرف کی تعبیر ہے. فلسفے میں آؤ گے تو وہ آپ کو دقیق اس کی باقاعدہ جو ہے وہ پیس بنا کے دکھائے گا کہ یہ سائڈ ہے، یہ سائڈ ہے. دونوں سائڈ ذہن میں آ گئے ہیں. اچھا، اب ٹوٹل چیزیں ہو گئی ہیں 3. ایک ہے خارج میں مصداق. ٹھیک، ان مصادیق سے آپ نے لیا ذہن میں مفہوم. جب ذہن میں یہ آیا مفہوم تو اس مفہوم کیا وہ پہلو ہو گئے 2. ایک سائڈ کاشف عن الخارج، دوسری مقطوع عن الخارج. ٹھیک، 2 سائڈیں بنا کے 2 سائڈوں کو اب الگ الگ شمار کرو تو 2 وہ ہو گئیں، ایک خارج مصداق ہو گیا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 چیزیں. 3 چیزیں. ٹھیک ہے. ہم نے جو کہا ہے کہ قضیہ مجبہ میں موضوع کا موجود ہونا ضروری ہے. کہاں ضروری ہے؟ جیب میں، روڈ پہ، کمرے میں، مفہوم. مقام محکی انہو میں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا. ہو اب آ جاؤ شریک الباری ممتانع. قضیہ کون سا ہے؟ موجبہ. موضوع کیا ہے؟ شریک الباری. شریک الباری. اس کا وجود کہاں پہ ہے؟ کہتا ہے رکو، شریک الباری کا خارج میں مصداق نہیں ہے. ٹھیک ہو گئی بات. جب خارج میں مصداق نہیں ہے تو اب آ جاؤ، اس کا مطلب ہے اس لفظ کا ذہن میں ایک مفہوم ہے. ٹھیک ہے، اس لفظ کا ذہن میں ایک مفہوم ہے. جب ذہن میں ایک مفہوم ہے تو اب اس مفہوم کے ہم نے پہلو لے لیے 2. ایک خارج سے حاکی ہے، دوسرا خارج سے حاکی مقطوع ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ذہن میں اب چونکہ خارج میں اس کا مصداق نہیں ہے، ٹھیک، تو یہ سائڈ جو کاشف عن الخارج ہوتی ہے اس کا نام کیا ہے؟ کلی طبیعی. دوسری سائڈ کا نام کیا ہے؟ مفہوم. جو دوسری سائڈ پہ ہے نا مفہوم، ٹھیک ہے، وہ مفہوم جو ہے اس مفہوم کو ہم نے ذہن میں رکھا ہے، اور اس مفہوم کو ذہن میں رکھنے کے بعد ہم نے کہا ہے کہ یہ خارج میں ممتنع ہے. یعنی شریک الباری لفظ سے ذہن میں جو مفہوم آیا اس مفہوم کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس لفظ کا جو ذہن میں آپ کو مفہوم معنی اور مفہوم ذہن میں آ رہا ہے، یہ معنی اور مفہوم خارج میں اس کا کوئی وجود، خارج میں یہ ممتنع ہے. ٹھیک، تو اس موضوع کا وجود کہاں ہے؟ وہ جو جانب مقطوع عن الخارج ہے، اس مقطوع عن الخارج والی جانب جو ہے وہ اس کے موضوع کا وجود ہے. اس کی طرف آپ اسناد دے رہے ہو کیا؟ ممتانع. یہ امتناع جو ہے اتصاف رکھتا ہے اس مفہوم اس کے ساتھ، اس وجود ذہنی کے ساتھ، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خارج میں موجود نہیں ہے. تو بات ذہن میں آئی ہے یہ نہیں ہے؟ اولی جو کہا تھا طبیعی. اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جو قضیہ طبیعیہ ہوتا ہے اور
پیچھے گزر چکی ہے نا بات. یہ قضیہ طبیعہ کہتا ہے وہ قضیہ طبیعہ میں بھی ہم اسی مفہوم والی جانب پر حکم لگاتے ہیں. توجہ ہے؟ صحیح. جو قضیہ طبیعہ پیچھے پڑھ چکے ہو اس میں بھی جو حکم لگایا جاتا ہے نا وہ کس جانب پر لگایا جاتا ہے؟ مفہوم والی جانب پر. مفہوم والی جانب کون سی ہے؟ جو مقطوع عن الخارج ہے. اسی جانب کو ہم کہتے ہیں کلیون، اسی جانب کو ہم کہتے ہیں جنسون، اسی جانب کو ہم کہتے ہیں ناطق فصلون، اسی جانب کو ہم کہتے ہیں نو. تو اب جب یہ قضیہ بنے گا کہ آل انسانوں نو ان کا حکم کس پہ لگایا آپ نے؟ انسان کے مفہوم پہ. تو اب پھر یہاں اس کی جو ہے اب تشریح کریں گے. انسان کے مفہوم پر تو انسان کے مفہوم میں ہم نے دو جانب بنا دی. کاشف عن الخارج اس کا نام ہم نے رکھا کلی طبی. دوسری ہے مقطوع عن الخارج اس کا نام ہم نے رکھا مفہوم. وہ ہے اسی لفظ انسان کا مفہوم اور وہ کیا ہے؟ خارج سے مقطوع ہے. آپ نے کس جانب کو نو کہا ہے؟ تو جواب آئے گا جو سائڈ مقطوع عن الخارج ہے، جس سائڈ کا نام ہم نے رکھا ہے مفہوم، لفظ انسان کا مفہوم. اس جس سائڈ کو آپ نے مقطوع عن الخارج کہا ہے، جس سائڈ کو آپ نے لفظ انسان کا مفہوم کہا ہے، اس پر جو ہے وہ حکم آ رہا ہے. کس کا؟ کہ نو. ٹھیک ہے؟ اچھا ابھی ہم نے بولا نا اس کو جو ہے کیا بولتے ہیں؟ مفہوم اولی اور مفہوم ثانوی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سائڈ لفظ انسان کے مفہوم کی وہ سائڈ جو مقطوع عن الخارج ہے، جس کو تم نے مفہوم کہا ہے، پہلے وہی ذہن میں آیا ہے، پھر اس کا کلی ہونا ذہن میں آیا ہے، اس لیے وہ اولی بنے گا. اور کلی ہونا جو کہ اس کے بعد پھر ذہن میں آتا ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ ثانوی ہو جائے گا. کیونکہ اس ثانوی کو ہم نے دوسرے نمبر پر ذہن میں اس کا مفہوم آیا ہے، اس کا پہلے نمبر پر ذہن میں مفہوم آیا ہے. تو اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مفہوم اولی یا مفہوم، اس کو بولتے ہیں مفہوم ثانوی. اولی اور ثانوی کا فرق آپ یوں بھی رکھ سکتے ہیں، چونکہ وہ ہے موضوع کی جگہ پر اور کلیون یہ ہے اس کے محمول کی جگہ پر. آل انسان نو کس جگہ پر ہے؟ محمول کی جگہ پر. اور موضوع کی جگہ پر کون ہے؟ انسان. تو موضوع پہلے ہوتا ہے یا محمول پہلے ہوتا ہے؟ موضوع پہلے. موضوع پر، اس لیے وہ اولی ہو جائے گا. جو اس کا محمول ہے وہ تو موضوع ہمیشہ پہلے ذہن میں آتا ہے، محمول بعد میں ذہن میں آتا ہے. اس لیے اس کو آپ کیا بولیں گے؟ جو موضوع کی جگہ پر رکھا ہوا ہے وہ کیا بنے گا؟ مفہوم اولی. اور اس کا جو محمول ہے وہ بنے گا مفہوم ثانوی. اولی اور ثانوی کا فرق سمجھ میں آ گیا نا؟ یارہ مکلا. لیکن اس بات کا تعلق اولی یا ثانوی کہو یا وہ قضیہ طبیعیہ کہو، اس میں محمول کا موضوع جو ہوتا ہے اس کا وجود کہاں ہوتا ہے؟ ذہن میں ہوتا ہے. لیکن وہ سائڈ کون سی ہے مفہوم کی؟ جو مقطوع عن الخارج ہوتی ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ آج وضاحت ہو گئی. مفہوم کے اندر دو سائڈیں ہیں، ایک نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ایک سائڈ کاشف عن الخارج، دوسری مقطوع عن الخارج. ٹھیک ہے؟ مفہوم خود کو بھی مفہوم آپ کہتے ہیں اور مقطوع عن الخارج بھی کہتے ہیں. یہ کیسے؟ جیسے شیشے کو کہا، اس کو کوئی اور نام ہونا چاہیے. مفہوم تو وہ خود شیشہ مفہوم ہے تو اس کے دو سائڈ ہوتے ہیں. ایک کو آپ کہتے ہیں کاشف عن الخارج. چلو معنی کیا ہے؟ اس لفظ کا جو معنی ہے نا، وہ معنی جو ہے ایک سائڈ سے کاشف عن الخارج ہے، ایک سائڈ سے مقطوع عن الخارج ہے. جس سائڈ سے کیا ہے؟ کاشف عن الخارج ہے، اس معنی کا ہم نام رکھ دیتے ہیں کلی طبی. جیسے پیسے کے آپ نے دو سائڈوں کے نام رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک سائڈ جو کاشف عن الخارج والی ہے، اس سائڈ کا نام ہم نے کیا رکھ دیا؟ کلی. اور دوسری سائڈ جو ہے وہ مقطوع عن الخارج ہے، اس سائڈ کا نام ہم نے کیا رکھا؟ ٹھیک ہے. لیکن وہ جو چیز خود ہے اس کا کیا نام ہے؟ معنی. وہ لفظ کا معنی ہے. مصداق کہتے ہیں. مصداق کہتے نہ، ہیں. مصداق خارج میں، مصداق خارج میں وہ آپ ہے، وہ زید ہے، وہ بکر ہے. مصداق خارج میں، لفظ انسان کا مصداق ذہن میں نہیں ہے. مصداق آپ لوگ مصداق خارج میں ہوتے ہیں. ذہن میں جو گیا ہے اس کا معنی ہے. اس معنی کے ہم نے دو رخ بنا دیے، اس کی دو سائڈیں بنا دی ہیں.
एक साइड का नाम मफहूम रख दिया, दूसरी साइड का नाम हमने कुल्ली तबीई रख दिया। ठीक हो गई बात? क्यों दो तरह बने, चार नहीं बने? चार नहीं बने, चार जिहाद नहीं बने, बना दो, चार बना। अगर अकल जो है कादर है तहलील देने पर कि उसकी चार जिहाद भी निकाल के ले आए तो चार बना दो। वर्केला, ये जो वर्का है ना मेरे हाथ में, इसका साइज इतना बारीक है कि इसकी दाईं और बाईं जानिब तो है, लेकिन तहत और फौक के एतबार से जो है आप नहीं कर सकते। वर्के को आप दो करना चाहें तो नहीं कर सकते, वो दोनों में खत्म हो जाएगी। तो चीज के हुजूम में जितनी गुंजाइश होती है अकल वहां तक जाती है, जहां आगे जो है वो चीज का वजूद मजीद उसको जो है दो पीस करने से खत्म हो रहा है तो वहां रुक जाती है। अकल जब तहलील देती है ना, तहलील समझते हो, तहलील का माना होता है चीज के वो जुज करना, वो उसके जो है वो नेट पेज जो है वो खोल देना। ठीक, वो अकल चीज को खोलती जाती है, जहां तक वो खुलती है आखिरी पुर्जे तक जाती है, आखिरी पुर्जे को तोड़ को दो करेगी तो खत्म हो जाएगी। तो मफहूम को उसने जितना खोला यही दो साइडें उसको नजर आई, एक बार इधर से देखा तो एक बार इधर से अकल ने देखा। एक साइड से जो है अकल को क्या नजर आया, मकतू अनिल खारिज, दूसरी साइड से उसको क्या नजर आया, काशिफ अनिल खारिज। तो एक साइड का नाम उलमा ने क्या रख दिया, कुल्ली तबीई, दूसरी साइड का नाम क्या रख दिया, मफहूम। ये जो मफहूम वाली जानिब है, इस मफहूम वाली जानिब पर आप जो हुक्म लगाएंगे, जो इस्नाद देंगे, वो बनता है कज़िया ज़हनिया। उसका नाम क्या है, कज़िया ज़हनिया। जो पीछे आप पढ़ चुके हो ना कज़िया तबीइया, वो यही कज़िया ज़हनिया का ही एक रिश्तेदार है। ये अगर पे समझो कि इसी का ही, इसी की फैमिली का बंदा है। ठीक है, कज़िया तबीइया जो पीछे पढ़ चुके हो ना, वो यही यानी कज़िया ज़हनिया का ही एक फैमिली मेंबर है। ठीक हो गया बात? और जो मफहूम की दूसरी जानिब है जिसका नाम क्या है, काशिफ अनिल खारिज, या क्या दूसरा नाम क्या है, कुल्ली तबीई। ऐसे जाने पर जो हुक्म लगाया जाए, क्योंकि ये साइड क्या है, काशिफ अनिल खारिज, खारिज को दिखा रही है, उन अफराद को दिखा रही है जिन पे ये सादिक आती है। इस साइड पर जब हुक्म लगेगा तो इसको कहते हैं कज़िया हकीकिया। इसको क्या बोलते हैं, कज़िया हकीकिया। और अगर आप ना इस साइड पे हुक्म लगाओ ना इस साइड पे, किस पे हुक्म लगाओ, खारजी अफराद पर। चीजें तो तीन ही तो चीजें हैं ना, किस पर हुक्म लगाओ, खारजी अफराद पर। तो इसे कहते हैं कज़िया खारजिया। क्यों? इसलिए कि अफराद किधर होते हैं, खारिज में होते हैं। ठीक है, अफराद किधर होते हैं, खारिज। कितनी किस्में हो गई, कज़िया ज़हनिया, कज़िया हकीकिया, कज़िया खारिजिया। कज़िया खारिजिया में हुक्म किधर है, जो खारिज में अफराद हैं उन पे है। कज़िया ज़हनिया में हुक्म किस पर है, मफहूम पर, यानी किस साइड पर, जो मकतू अनिल खारिज है। कज़िया हकीकिया में कुल्ली तबीई पर, यानी किस साइड पर, जो काशिफ अनिल खारिज है। ठीक हो गई बात? ये तीन किस्में हैं कज़िया की, कज़िया ज़हनिया, कज़िया हकीकिया, कज़िया खारिजिया। अच्छा, अगला एक सवाल है, ये जो तबीया है उनका जो हुक्म होता है वो मफहूम पर होता है, तो फिर वो काशिफ अनिल खारिज कैसे होती है? नहीं होता, कज़िया तबीया वहाँ काशिफ अनिल खारिज नहीं होता। शीशे का जो आपने बनाया है हिस्सा, हाँ, काशिफ अनिल खारिज है, वो कज़िया हकीकिया होता है, तबीया नहीं होता। कुल्ली तबीई पर जब हुक्म लगेगा तो इसका नाम कज़िया तबीया नहीं है, इसका नाम कज़िया हकीकिया है। जो कज़िया तबीया पीछे पढ़ के आए हो ना, उसको आज हमने किधर कज़िया हकीकिया, कज़िया ज़हनिया में भेजा है। वो पीछे जो कज़िया तबीया था ना, आज की तकसीम में वो किधर चला गया है, कज़िया ज़हनिया के खाते में चला गया है। उसको हमने कज़िया तबीया को इधर ये कज़िया हकीकिया में दाखिल नहीं किया है। हाँ, वो उधर है, कज़िया ज़हनिया में, क्योंकि वो खारे से काशिफ नहीं होती साइड। हाल इंसान नौ होने जब कहा, इंसान के ऊपर आपने नौ होने का हुक्म लगाया है, ये किस नौ होने का हुक्म किस साइड पर लगाया है,
خارے والی کاشف سے جو خارج سے کاشف ہے نہ مکتوبن الکاشف سے مکتوبن الخارج پر حکم لگایا. صحیح. جب مکتوبن الخارج والی سائٹ پر حکم لگائیں گے تو قضیہ ذہنیہ بنے گا. لہذا قضیہ طبیعہ جو پچھلی تقسیم میں تھا اور جس کے بارے میں نے آج کہا ہے کہ ہم نے اس وقت یہ بات مجمل رکھی تھی, آج اس کی وضاحت ہو گئی. آج وہ کدھر جا رہا ہے؟ تو پچھلی تقسیم میں اس کا نام قضیہ طبیعہ تھا, آج کی تقسیم کے مطابق وہ اسی کا نام کیا پڑ گیا ہے؟ قضیہ ذہنیہ. اور جو قضیہ حقیقیہ کیا ہے؟ اس میں معمول کا اسناد کدھر آئے؟ مفہوم کی کس جانب پہ؟ جو کاشف عن الخارج ہے, جس کا نام کلی طبیعی ہے. تو اب جامع لفظ بنیں گے دو, مفہوم کلی طبیعی. مفہوم پر حکم لگاؤ قضیہ ذہنیہ ہے, کلی طبیعی پر حکم لگاؤ قضیہ حقیقیہ ہے. افراد پر حکم لگاؤ قضیہ خارجیہ ہے. مثلا مثلا ہم کہتے ہیں کہ میں الانسان یاکل, تو یہ کون سا قضیہ بنے گا؟ خارجیہ بنے گا یا حقیقیہ کیوں نہیں بنے گا؟ ہاں طبیعت نہیں کھاتی. اچھا, طبیعہ ہو جائے گا.